السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مفلسی نظم کے تیسرے سیشن میں تو اس سیشن میں ہم بات کریں گے مفلسی کی، جو گزشتہ 2 سیشن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مفلسوں کی کیا حالت ہوتی ہے، غریبوں پر کیا گزرتی ہے، آخر امیر لوگ انہیں کیسے دھتکار دیتے ہیں، کیسے انہیں پہچاننے سے بھی گریز کر دیتے ہیں، وغیرہ باتیں ہم جانتے آئے ہیں۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹہرائے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بتاتی ہے مفلسی۔ تو آدمی کیسا ہی ہو مطلب لاغر بھی ہو یا کھا پی کر دوہرے بدن کا ہو، جو بھی ہو، افلاس کے طفیل کیا ہے، انسان کو یعنی اس غریب انسان کو لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی گدھا کر کے کہتا ہے، کوئی بیل کر کے کہتا ہے، مطلب اس لیے کہ وہ غریب ہے تو اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے کپڑے سب پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا دانت پیلے پڑ جاتے ہیں، بدن پر میل جم جاتا ہے۔ تو یہ ساری حالت جو ہے ان کی قیدیوں کی سی ہو جاتی ہے۔ جو قیدیوں کی حالت ہوتی ہے وہی غریبوں کی بھی حالت رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، انہیں لوگ دھتکارنے لگتے ہیں۔ دنیا میں لے کے شاہ سے یارو تفخیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں حقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تو اس بند میں جو ہے نذیر اکبر آبادی جیسے دعا گو ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بادشاہ بھی اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ آخر میں فقیر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی بھی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے اور اعلیٰ سے ادنا بن جاتا ہے۔ تو کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ بادشاہ ہے، امیر ہے، تو اسے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ تکبر اسے کیا کرے گا، ایک دن فقیر بنا دے گا، ایک دن اس کا شمار بھکاریوں میں ہونے لگے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، تکبر سے لوگ گریز کریں، غرور نہ کریں۔ تو نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اس مفلسی سے نجات دے۔ اللہ یعنی خالق کسی کو مفلسی میں اسیر نہ کرے، اسیر کر دینا یعنی قید کر دینا، کوئی غربت میں نہ پڑ جائے۔ اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں حقیر، بھوک کی وجہ سے شریف انسان بھی کیا کرتا ہے، حقیر بن جاتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اے نذیر، میں اس مفلسی کی کیا کیا خرابیاں بیان کروں، یہ وہی جانتا ہے جس کے دل کو مفلسی جلاتی ہے۔ مطلب یہاں عالم و فاضل لوگ بھی کیا ہے، کلمہ بھول جاتے ہیں تو انہیں الف بے تک یاد نہیں ہوتا، فقیروں کا برا حال ہوتا ہے، دنیا انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، انہیں نظر سے گرا دیتی ہے، کوئی انہیں گدھا کہتا ہے، کوئی بیل کہتا ہے، طرح طرح کے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے، کبھی اس کے خاندان کو، حسب نسب کو پہچانا نہیں جاتا، خود اس کے اپنے کیا کرتے ہیں، اسے پہچاننے سے گریز کر دیتے ہیں جب وہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں کیا ہیں، مصیبتیں ہیں جو غریب آدمی کو سہنی پڑتی ہیں، اس کی شکل قیدیوں کی سی ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو غریبی میں مبتلا نہ کرے، غریبی بھی وہ یعنی مفلسوں کی حالت بہت ابتر ہوتی ہے، افلاس زدہ، غربت زدہ لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایسا نہیں کہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو آخری بند میں نذیر دعائے انداز میں کہہ رہے ہیں
کہ خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ پاک کسی کو مفلسی میں اسیر نہ کرے۔ مفلسی کی وجہ سے شریف انسان بھی ایک ہی پل میں حقیر بن جاتا ہے۔ اے نذیر، میں مفلسی کی خرابیوں کا کہاں تک ذکر کروں؟ یہ تو صرف وہی معلوم کر سکتا ہے جس کے دل کو مفلسی جلاتی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ نظم مفلسی سمجھ میں آئی ہو، نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی بات پر ہم یہ سیشن یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔